السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا ہفتہ آج مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ، اور آج کا ٹاپک ہے نکاح کا طریقہ، طلاق کا طریقہ اور کنسپٹ آف حلالہ۔ نکاح کا طریقہ جب بتا ہی رہے ہیں تو ہم نکاح کے خطبے سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نکاح میں کون سا خطبہ پڑھا جاتا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کو سمجھتے ہیں سب سے پہلے، اس کے بعد انشاءاللہ مزید آگے ٹاپک لیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ضلالة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ بے شک تمام تعریف اللہ کے لیے۔ جب خطبہ سٹارٹ ہوتا ہے تو یہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی حمد کی جاتی ہے اور شکر ادا کیا جاتا ہے۔ بے شک تمام تعریف، یعنی اس تعریف میں شکر چھپا ہوا ہے، کیونکہ اب جو جوڑے مل گئے ہیں، ان کا نکاح ہونے والا ہے، تو وہ شکر ادا کریں گے۔ ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں اور اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور ہم اپنے نفس کے شر سے اور اپنے برے اعمال کے اثرات سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یہاں پہ اپنے شر، جو خواہشات یعنی جو نفس کی شرارت ہوتی ہے یا برے اعمال ہوتے ہیں، اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ خطبہ پڑھا بھی جاتا ہے نکاح میں اور برے اعمال کیے بھی جاتے ہیں، یعنی خطبہ جو ہے وہ عربی میں پڑھ تو رہے ہیں پر سمجھ میں نہیں آتا اور نہ اس پہ عمل ہے۔ تو یہ اسی لیے خطبہ رکھا گیا ہے تاکہ انسان کو یاد دلایا جائے۔ جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جیسے کہ کہا ہے کہ دو مومن لوگوں کے بیچ میں اور مرد اور عورت کے بیچ میں نکاح ہوتا ہے، تو اسی لیے یہ گواہی لی ہے، یعنی شہادت لی ہے اس عبادت میں، تاکہ انسان کو یاد رہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ اما بعد، بے شک سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ سب سے بہترین کلام قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، یعنی انسان قرآن کے مطابق چلے، اور سب سے بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اور سب سے برے کام نئے پیدا کیے گئے کام دین میں نئی چیزیں ہیں، اور دین میں نئی چیزیں بدعت، اور جو لوگ اس خطبے کے ساتھ بدعت والا عمل کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ان کا کہنا اور ان کا کرنا الگ الگ جا رہا ہے۔ ہم نے آپ کو عمل کی قبولیت کی 3 شرطیں بتائی تھیں۔ وہ طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے، خلوص کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ۔ یہاں پہ اب وہ جو کہہ رہے ہیں عربی میں، اور ہر شادی میں یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے، تو کوشش یہ کرنا چاہیے اپنی نکاح کو سنت کے طریقے سے ادا کریں تاکہ وہ عبادت قبول ہو۔ اور ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ یہاں پہ بتا بھی دیا کہ نئی چیزیں جو اگر ایجاد کریں گے، رسم و رواج میں چلیں گے، تو وہ گمراہی ہیں، اور گمراہی کہاں چلے جائے گی؟ جہنم میں لے جائے گی۔ آپ سیرت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ کوئی بدعتی ہے
کسی نے کوئی نیا کام ایجاد کر لیا تو اس کے پاس جاتے نہیں تھے، اس کو بائیکاٹ کے طور پہ رکھتے تھے، اس سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ ایک اور خطبہ پڑھتے ہیں جس کا آدھا حصہ یہی ہے اور باقی حصہ جو ہے اور آیتیں ہیں جو کہ نکاح میں، یعنی قرآن کی وہ آیتیں ہیں جو کہ نکاح پہ زور ڈالیں گی، ٹھیک ہے۔ سیم ٹو سیم یہی ہے یہاں پہ ان الحمدللہ، یہ پورا رہے گا یہیں تک، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کے بعد آئے گا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا۔ بہت غور سے سنیے گا، اس کا ترجمہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ترجمہ یہ ہے، بے شک تمام تعریف جو کے اوپر چلا گیا ہے وہ اب ہم ریپیٹ نہیں کریں گے۔ اے ایمان والو، اللہ سے اس کی حقیقی تقوی اختیار کرو اور مرتے وقت صرف مسلمان ہی مرنا۔ یہاں پہ یہ تقوی کی یاد دلائی جا رہی ہے، یاد دہانی۔ اتق اللہ جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ کہ اللہ سے ڈرنا، ایسا نہ ہو کہ تم عورت پہ ہاتھ اٹھاؤ یا بد سلوکی کرو۔ اور عورت کے لیے بھی یہ یاد دہانی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے، کیئر کرے اور ذمہ داری اٹھائے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں کا لحاظ رکھو۔ یہاں پہ جب شادی ہونے جا رہی ہے تو بولا گیا ہے کہ رشتہ داریوں، یعنی اب رشتہ دار بن رہے ہیں نا، ہسبینڈ وائف، تو کیا ہے اس کا لحاظ رکھو۔ کتنا لحاظ ٹوٹتا ہے دیکھیے شادیوں میں، ایک دوسرے کے لیے گالی گلوچ ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، برے الفاظ، طعنے تشنے، کیا کیا بولتے ہیں لوگ۔ یہ یہاں پہ یہی ڈرایا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کا لحاظ رکھنا، رسپیکٹ رکھنا۔ بے شک اللہ تم پر نگرانی کرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا دیکھے گا؟ اعمال دیکھے گا کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو۔ یہاں پہ کیا، یہاں پہ دیکھیے کمیونیکیشن پہ کتنا زور دیا ہے، نکاح کا خطبہ ہے اور بولا جا رہا ہے کہ سیدھی بات کہا کرو، کلیئر بات جو ہے، یعنی کچھ لوگ نا دل میں لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور بولتے نہیں ہیں۔ کمیونیکیشن کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ کچھ جو کرنے جا رہے ہو اور جو اہم امپورٹنٹ ہے کہ وہ بتا دیا جائے تو پہلے بتائیں، یعنی جیسے کہ کچھ شام کو بننا ہے یا صبح آنا ہے تو پہلے کے پہلے انفارمیشن بہت امپورٹنٹ ہے کمیونیکیشن میں، تو سیدھے سیدھے بتا دو۔ اب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ چیز اور کہتے نہیں ہیں اور پھر لڑائی ہوتی ہے۔ کسی کے سیٹلائٹ نہیں لگا ہوا کہ وہ سمجھے آپ کے دل کی بات، اس کو پہلے ظاہر اظہار کرنا پڑتا ہے اپنی ساری باتیں شروع میں، بعد میں جب انڈرسٹینڈنگ بیٹھتی ہے تو ایون خاموشی میں بھی کمیونیکیٹ ہو جاتا ہے، پر وہ ٹائم لگتا ہے اس تک آنے پر۔ تو پہلے شروع میں کیا ہے کہ جو آپ کو چاہیے جو ہے وہ کہو، ہے نا، ایکسپیکٹیشن دل ہی دل میں نہ رکھو۔ پھر آگے ہے کہ وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا، اگر سیدھی بات کرو گے تو اعمال درست ہو جائیں گے اور تمہارے گناہ معاف کرے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ بہت بڑی کامیابی پا گئے۔ یہ خطبہ تھا، اب آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ نکاح کا طریقہ، نکاح کے طریقے میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جو لڑکی کی طرف سے ہوں گی اور لڑکے کی طرف سے کچھ چیزیں امپورٹنٹ رہیں گی۔ اچھا میں ایک بات بتا دوں کہ رشتہ لڑکی والے بھی بھیج سکتے ہیں نا، اس دن تھوڑا سا چھوٹ گیا تھا، رشتہ جو ہے وہ لڑکی والے بھی بھیج سکتے، کوئی ایشو نہیں ہے۔
ایک شادی میں جیسے وہ انتظار ہی کر رہی تھی، میں نے بولا آپ کال کر لیجیے، یعنی لڑکی والوں سے کہا، الحمدللہ اس کے بعد نکاح بھی ہو گیا ان کا. تو بہت سالوں سے وہ ویٹ کر رہی تھی کہ نکاح نہیں ہو پا رہا، تو میں نے بولا آپ خود سے دیکھیے، اگر اوپن مائنڈیڈ ہے تو یہاں پتہ بھی چل جائے گا، یعنی صحیح سوچ والے ہیں تو اس سے سمجھ میں بھی آ جائے گا کہ حقارت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے وہ اگر آپ رشتہ لے کے جاتے ہو. ٹھیک ہے. سب سے پہلے جو لڑکی کے لیے ہم بات بول رہے تھے کہ نکاح میں لڑکی کی اجازت بے حد ضروری ہے. اس کی دلیل ہے، اگر لڑکی کی اجازت نہیں لی جا رہی، وہ زبردستی رشتہ کرایا جا رہا ہے، تو یہاں پہ قرآن کی دلیل ہے سورہ نساء میں آیت نمبر 19، بولو مومنو تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کو زبردستی اپنے قبضے میں رکھو. یعنی کسی بھی لڑکی کا یہ رائٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے رائٹ دیا ہے کہ وہ نکاح کے لیے انکار کر سکتی ہے. جیسے کہ ہم نے آپ کو کل طریقہ بتایا تھا، طریقہ کیا تھا کہ سب سے پہلے پیرنٹس جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے، پھر پیرنٹس جو ہے وہ اپنی لڑکی سے پوچھیں گے نکاح کرنے سے پہلے کہ اس جگہ پہ رشتہ کر دے، تو پھر اس کے لیے یعنی اختیار ہے کہ وہ منع کر سکتی ہے. اگر کسی کو پسند کرتی تو وہ بول دے. حدیث میں آتا ہے کہ دو جو لائک کرتے ہیں دو لوگ، بہتر سب سے بہتر یہ ہے کہ ان کا نکاح کرا دیا جائے. ٹھیک ہے. ایک ایگزامپل بھی ملتا ہے کہ ایک صحابیہ تھی، ان کا نکاح کرایا گیا تھا ان کے ابا نے، تو ہے مطلب انہوں نے حسب نسب اور حیثیت دیکھی تھی، جبکہ جو ان کے خاوند تھے وہ خوبصورت نہیں تھے اور وہ بہت خوبصورت تھیں، تو شاید انہوں نے پیسہ دیکھ کے دے دیا. اب یہ ہوا کہ باقی دوسرے جو صحابہ ہیں ان کو وہ پسند کرتی تھی جو اچھے بھی دکھتے تھے، تو پھر کیا ہوا نکاح ہو گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح توڑوایا اور پھر واپس شادی کرائی. تو یہ پسند جو ہے بہت اہم پوائنٹ ہے، تو اس لیے لڑکی سے پوچھ لینا چاہیے نکاح کرنے سے پہلے. پھر ہے اللہ نے زبردستی عورتوں کو قبضے میں رکھنے، ان کی مرضی کے بغیر ان پر فیصلہ تھوپنے کو حرام قرار دیا. تو یہ آیت ہمیں زبردستی نکاح سے منع کرتی ہے، اپنے بچوں کا ہم زبردستی نکاح نہ کرائیں. نکاح میں لڑکی کی اجازت، حدیث میں آتا ہے بغیر اجازت کے نکاح کیا ہے؟ حرام ہے. بغیر اجازت کے نکاح حرام ہے. بیوہ عورت کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے. اب بیوہ عورت کے لیے اور بھی ہے، کیونکہ آلریڈی وہ ایک ہسبینڈ کے ساتھ رہ گئی، اب اس کا اگر دل نہیں لگا ہے نا، دوسری جگہ نہیں لگ رہا، یا اس شوہر جو ہے اسی کو یاد کرتی ہے، تو بھائی بنا اجازت کے بیوہ عورت کے لیے تو اور تاکید کی گئی ہے کہ بیوہ عورت کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے، اور کنواری لڑکی کا نکاح اس کی رضا کے بغیر نہ کیا جائے. بیوہ عورت کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے، اور کنواری لڑکی کا نکاح اس کی رضا کے بغیر. یعنی یہاں پہ بیوہ عورت پھر خود مختار جیسی ہو جاتی ہے، جیسے ایک بار نکاح ہو گیا ہے تو بس اس کی اجازت لی جاتی. مگر کنواری لڑکی جو ہے نا، اس کی یعنی جو ہم نے پیٹرن بتایا تھا ابھی ویسے ہی کیا جاتا ہے. بیوہ عورت بتا سکتی ہے کہ میں اس سے کروں، یا یہ تھوڑا سا زیادہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رعایت رکھی ہے. کنواری کیونکہ ناسمجھ ہوتی ہے وہ، اس لیے اس کے لیے تھوڑا بندش رکھی ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس یعنی اس کے پیرنٹس اس سے پوچھیں، ہے نا، جو وہ لائک کرے. پھر ہے یعنی حدیث میں آتا ہے کہ شرمیلی لڑکی کی اجازت کا نشان کیا ہے؟ کہ وہ خاموش رہتی ہے. ٹھیک ہے، کہ اگر لڑکی جو ہے کوئی رشتہ آیا ہے اور وہ خاموش ہے تو اس کا مطلب ہاں سمجھے اس پہ، حالانکہ آج جو ہے وہ پوچھ لینا چاہیے. ایک لڑکی اپنے نکاح سے ناراض ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کینسل کیا. تو ایک لڑکی کو اس کے والد نے زبردستی نکاح میں دے دیا تھا. لڑکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور شکایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کینسل یا فسخ کرا دیا. یہ حدیث ہے سنن نسائی کی 3268. جسے مجبور کر کے نکاح کیا جائے اس کا نکاح فاسد، یہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا نکاح کیسا ہوتا ہے؟ فاسد ہوتا ہے. عورت کا نکاح اس کے مشورے اور اجازت سے چلتا ہے. عورت کا نکاح کیسے چلتا ہے؟ اس کے مشورے اور اجازت سے چلتا ہے. سنن ابو داؤد کی 2085 حدیث ہے.
زور زبردستی سے نکاح اسلام میں حکم کیا ہے؟ زبردستی نکاح حرام ہے، ایسی شادی ناجائز ہے، لڑکی کو حق ہے کہ وہ انکار کرے۔ اگر نکاح زبردستی ہو جائے تو وہ کینسل ہو سکتا ہے۔ نکاح میں ولی، اب یہاں پہ ولی کی، یہاں پہ اب عورت کا ختم ہو گیا، یعنی فیمیل کا ختم ہوا، اب ولی کی بات ہے۔ نکاح میں ولی کب ضروری ہے؟ حدیث میں آتا ہے ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 2085۔ اگر لڑکی بالغ ہے تو اس کی اجازت ضروری ہے کہ وہ اجازت لی جائے۔ ولی اگر ظالم ہو یا زبردستی کرے تو قاضی ولی بن جاتا ہے نا، کوئی اگر زبردستی کر رہا ہے، نکاح کہیں اور کرا رہا ہے تو یعنی ولی بدل سکتا ہے۔ نکاح کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کہ گھر میں مشورہ ہو، ہے نا، جب کوئی رشتہ آئے تو سب سے پہلے کیا کیا جائے؟ پہلے تو تحقیق کر لی جائے، چیک کر لیا جائے۔ چیک کرنا بہت بے انتہا امپورٹنٹ ہے۔ چیک کرنا جو ہے، جو انفارمیشن دی گئی، میں نے بتا دیا تھا لاسٹ ٹائم، جو انفارمیشن سب سے پہلے انفارمیشن کلیکٹ کرو، جو انفارمیشن دی ہے اس کو چیک کراؤ معتبر انسان سے۔ تو سب سے پہلے مشورہ، اس کے بعد جو فیملی اور ولی اور لڑکی کی مرضی لی جائے، اس کی اجازت لی جائے۔ لڑکی کا کلیئر ہاں کہنا ضروری ہے، یا شرمیلی ہو تو خاموشی بھی اجازت مانی جائے گی۔ تیسرا یہ ہے کہ مہر منیمم یا میوچولی جو ڈیسائیڈ کریں گے، سورہ نساء کی آیت نمبر 4 ہے کہ مہر ڈیسائیڈ ہوگا میوچولی، ٹھیک ہے۔ پھر ہے گواہ، 2 عادل یعنی ریلائبل مسلم گواہ ہونا ضروری ہے۔ تو ایک ہو گیا مہر، دوسرا ہو گیا 2 عادل گواہ ہونا ضروری ہے۔ پھر 5واں خطبہ ہونا ضروری ہے۔ 5واں کیا ہے؟ خطبہ، جو ابھی پڑھا تھا ہم نے اور سمجھایا، وہ ضروری ہے۔ خطبہ الحج سے نکاح کی شروعات، یہ حج میں بھی خطبہ پڑھا جاتا ہے، اور کبھی جمعے میں بھی پڑھتے ہیں خطبہ، اور نکاح میں بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایجاب اور قبول، یعنی ایجاب اور قبول یعنی ایک جگہ سے ریکویسٹ آئے اور پھر اس کو قبول کیا جائے۔ تو ولی یا لڑکی کا وکیل کہے، ولی کہے یعنی لڑکی کا جو بھی ابا ہیں، گارجین جو بھی ہیں، وہ کہے کہ میں نے فلاں کا نکاح فلاں سے قبول کیا، لڑکی کا ولی کہے گا، اور یا وکیل کہے گا کہ میں نے فلاں کا نکاح فلاں سے قبول کیا۔ پھر اس کے بعد دولہا کہے کہ میں نے قبول کیا، یعنی یہ ایجاب ہو گیا ایک جگہ سے، اور دوسرا سامنے سے آنسر آ گیا کہ میں نے قبول کیا، اور یہ اس میں گواہ ہونے چاہیے سامنے بیٹھے ہوئے۔ پھر ہے اعلان، یعنی یہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ نکاح کا اعلان کرو۔ کئی لوگ آج کل کیا کر رہے ہیں، سیکنڈ میرج کرنا ہے تو چھپکے کر لیتے ہیں وغیرہ، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، تو چھپکے نکاح کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ پسند کی شادی کر سکتے ہو، پر وہ بھی اعلانیہ ہو۔ چھپکے نکاح کر کے بیٹھ گئے، کسی کو بھی نہیں پتا، لڑکی پریگننٹ ہو گئی، پھر پرابلم مزید آگے بڑھی، اور لڑکے نے انکار کر دیا، طلاق دے دی، تو کیونکہ اس کا کوئی پروف ہی نہیں ہے، اور پروف مٹائے بھی جاتے ہیں، تو اعلانیہ ہی نکاح کرنا چاہیے۔ نکاح کا اعلان کرو، نکاح جب کرو تو حصے بانٹتے ہیں لوگ، کیوں بانٹتے ہیں؟ یہ وجہ ہے کہ وہ ایک اعلان ہوتا ہے، کارڈ، حصے، یہ سب وغیرہ۔ پھر ہے ولیمہ، ٹھیک ہے، اس میں کوئی بھی ایسی رسم نہیں آئی جو کہ آج کل چل رہی ہے، سمپل نکاح کیا ہے۔ ولیمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولیمہ کرو اگر ایک بکری ہی ہو، یعنی ولیمہ کرنا ضروری ہے، واجب میں آتا ہے۔ صحیح بخاری 5155 میں یہ حدیث ہے۔ تو ولیمہ کبھی بھی کر سکتے ہیں، نکاح کے ضرور نہیں کہ دوسرے دن ہی ہو، گیپ لے کے بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر بہت بڑی یعنی آپ کی استطاعت نہیں ہو تو ایک چھوٹا سا، جیسے غریب، ایسی شادی میں بولا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ شادی یا نکاح وہ ہے جس میں غریب نہ بلایا جائے، تو اس کا ہم اہتمام رکھیں گے کہ غریبوں کو یا یتیموں کو الگ سے ان کو کھانا کر دیا جائے، یا ساتھ میں بلا لیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ پر آج اگر کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ صرف اچھے اور پیسے والے لوگوں کو اپنے نکاح میں شامل کرتے ہیں، اپنے ماتحت جو گھر میں
کام کرتے ہیں ان کو اگنور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا نکاح ناپسندیدہ ہے. ٹھیک ہے، نکاح کا طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ میسج میں بتا دیجیے. اب جو بھی آپ کی ڈاؤٹ ہے نکاح کے طریقے پہ لے کے، تو آپ اس کو لکھ لیجئے، کیونکہ آگے پھر طلاق کا طریقہ ہے پورا، اس میں نکاح والا بھی آ جائے گا. سمجھ میں آ گیا سب کو؟ ٹھیک ہے، کنٹینیو کرتے ہیں. لاسٹ میں سوال پوچھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ لاسٹ 10 منٹس اوپن کرتے ہیں گروپ میں. اب ہے طلاق کا صحیح طریقہ. اسلام میں طلاق 3 بار ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو سنت میتھڈ ہے اس میں، وہ ہے کہ پہلی طلاق دی جائے، کہہ دیا جائے. کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں کہ مجھے رشتہ توڑنا ہے، یا الگ الگ، ضروری نہیں ہے طلاق ورڈ ہی یوز کیا جائے. ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جب شوہر بولے تو اس کو وہاں کے مفتی سے پوچھنا چاہیے کہ الفاظ یہ بولے تھے اور کیا اس سے نکاح ٹوٹ گیا، یا پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سے الفاظ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے نا. کئی لوگ ایسے بول دیتے ہیں کہ مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں ہے، یا میں توڑتا ہوں، اس طریقے سے بول دیتے تو وہ طلاق ہو جاتی ہے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے، بھلے طلاق کا ورڈ یوز نہ ہو. تو اس لیے بہت احتیاط رکھنا چاہیے. اگر پہلی طلاق دے دی ہے تو اس کے بعد وہ لڑکی اسی گھر میں رہے گی. کب تک؟ جب تک عدت ہے. طلاق ہو گئی، اب وہ کس پیریڈ میں آ جائے گی؟ اگر اس کو حیض نہیں ہے یا وہ پریگننٹ نہیں ہے تو وہ پیریڈ جو ہے وہ اب کیا ہوگا، طلاق دینے کے بعد 3 حیض تک رکا جائے گا. 3 حیض جو ہے وہ عدت کا پیریڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اور وائف کہاں رہتی ہے؟ سسرال نہیں جائے، سوری مائکے نہیں جائے گی، اسی گھر میں. اگر ان کے بیچ میں 3 حیض کے بیچ میں رجوع ہو جاتا ہے، واپس معافی طلبی، اور بولتے ہیں نہیں اب تم چلو ٹھیک ہے ہم نے معاف کیا، اور سب ایسا ہو جاتا ہے، تو اب اسی نکاح میں یہ رہیں گی. ٹھیک ہے، اسی نکاح میں یہ رہیں گی. یہ رجوع ہو گیا. اور ایسی جو یعنی ایسے الفاظ وہ بس 3 بار یعنی 2 بار بول سکتے ہیں جس میں وہ ساتھ رہے گی. اگر تیسری بار بول دیا تو پھر اب وہ طلاق ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس 2 لائف یعنی کیا بولتے ہیں وہ 2 لائف ہے. تیسری بار اگر ہو گیا تو پھر ختم. اب جیسے کہ طلاق دی اور 3 حیض کا وقت گزر گیا، تب بھی رجوع نہیں ہوا. غور سے سنیے گا، یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. اگر طلاق دے دی، کوئی بھی ایسا الفاظ کہا جس سے ہم مفتی سے پوچھوا لیں کہ بھئی یہ الفاظ کہا، کیا طلاق ہو گئی؟ تو طلاق ہونے کے بعد 3 حیض گزر گئے اور رجوع نہیں ہوا. اب یہ جو وائف ہے یہ گھر چھوڑے گی عدت پوری کر کر. ابھی ساتھ میں نہیں رہ سکتی. ساتھ میں کب رہے گی؟ اسی شوہر سے پھر سے نکاح کر کے، اگر ساتھ میں رہنا ہے تو. میں 3 طلاق کے بعد کی بات نہیں کر رہی، میں پہلی طلاق جو ہوئی ہے اس کے بعد یہ کرا جا سکتا ہے. لوگوں کو نہیں معلوم. ایک طلاق ہو گئی، رجوع کا پیریڈ ختم ہو گیا، 3 حیض ختم. اب یہ عورت چاہے یا مرد چاہے کہ واپس بلا لے عورت کو، تو پھر سے نئے مہر پہ نیا نکاح اسی کے ساتھ الاؤڈ ہے. ٹھیک ہے، سیم ٹو سیم پروسیس سیکنڈ طلاق میں بھی ہو جائے گا. سیم ٹو سیم پروسیس سیکنڈ ٹائم بھی ہو جائے گا کہ اگر حیض کے اندر رجوع ہو گیا تو رجوع ہو جائے گا، پھر سے مہر نہیں دینا پڑے گا، پھر سے نیا نکاح نہیں کرنا پڑے گا.
یہ الجھنیں نہیں ہوں گی. پر اگر سیکنڈ ٹائم طلاق دی تو پھر سے نکاح کر سکتے ہیں نیو مہر کے ساتھ. پر اگر تیسری بھی دے دی اب وہ پلٹ کے نہیں آ سکتی، بس ایک کنڈیشن کے علاوہ. ٹھیک ہے، ایک کنڈیشن کے علاوہ باقی سب کنڈیشن میں پھر وہ پلٹ کے نہیں آ سکتی. یہاں سے شروع ہوتا ہے حلالہ کا کانسیپٹ، جو کہ لوگوں کے بیچ غلط بتایا ہے مسلمانوں کے لیے، اور یہ یوز بھی کیا جا رہا ہے جو کہ غلط دین کی سمجھ رکھتے ہیں. ایسے کچھ مفتی بھی ہیں جو پیسے کے لیے کام کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو پلان کرتے ہیں. کیسے پلان کرتے ہیں؟ شوہر نے طلاق دے دی، اگر نالج نہیں ہے کہ ایک طلاق کے بعد پھر سے نکاح ہو سکتا ہے تو وہ حلالہ کروا لے گا، ہے نا. کتنی محرومی ہو جائے گی کہ وہ دوسرے لڑکے سے شادی کرائے گا، واپس پھر نکاح کرے گا. حدیث میں آتا ہے اگر اس نیت سے نکاح کیا جا رہا ہے کہ پھر طلاق دینا ہے اس کو، تو ایسا نکاح حرام ہے. اب اگر یعنی طلاق دے دی ہے اور ایک طلاق ہی ہوئی ہے تو پھر سے نکاح ہو سکتا ہے، دوسرے میں بھی پھر سے نکاح ہو سکتا ہے. اب تیسری ہو گئی تو اب ایک کنڈیشن یہ بنتی ہے کہ اس عورت کا دوسری جگہ نکاح ہوا، ٹھیک ہے، اس شوہر نے اس کو طلاق دے دی تو یہ واپس اپنے فرسٹ ہسبینڈ کے پاس لوٹ سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ پلانڈ نہ ہو کہ دیکھو تم اس سے میری عورت سے نکاح کر لینا کیونکہ میرے سے تو غلطی ہو گئی، اب تم واپس کیا کرنا اس کو طلاق دے دینا پھر میں نکاح کر لوں گا. تو یہ چیز جائز نہیں ہے. وہ نیچرلی ہو کہ وہ دوسری جگہ گئی ہو اور وہاں سے طلاق ہو گئی ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، تو پھر یہ واپس پہلے شوہر کی طرف رجوع ہو سکتا ہے. اس کا واپس رجوع مطلب رجوع نہیں کہیں گے اس کو، پھر سے نکاح ہوگا وہ چیز. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہی کنڈیشن بنتی ہے اور یہ پلاننگ سے نہیں ہونا چاہیے. تو حلالہ یہ ہوتا ہے، وہ حلال ہو جائے گی جبکہ جو دوسرا شوہر یا تو طلاق دے دے، خود سے دے، خود کی نیت ہو اس کی، اس میں اس کو کسی کے مطلب کہنے میں نہ آئے، کوئی پلاننگ نہ ہو، اور یا انتقال ہو جائے تو واپس وہ پہلے ہسبینڈ کے ساتھ آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور نکاح کرنا پڑے گا اس کے لیے. اب یہاں پہ ہے سورہ بقرہ کی آیت. اچھا، جو عدت ہوتی ہے وہ خلا کی 1 مہینے کی عدت ہوتی ہے، اور اس کی جو طلاق ہوتی ہے اس کی 3 حیض ہوتی ہے، اور جو بیوہ ہوتی ہیں ان کی 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے. تینوں کے الگ الگ عدت ہے. ٹھیک ہے، خلا کی 1 مہینہ ہوتی ہے. اور خلا میں لڑکی کو دینا پڑتا ہے کچھ، یعنی مہر جو ہے نا وہ لڑکا دیتا ہے، ایٹ اے ٹائم دینا چاہیے، کوشش یہ ہو. پر جب یہ ہوتا ہے کھلا ہوتا ہے تو پھر مہر کی کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی کہ لڑکی مہر مانگے. اگر خلا لے رہی ہے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکا ڈیمانڈ کرے اور اتنا پھر ادا کرنا پڑے گا، چاہے وہ معاف کر دے چاہے وہ دے دے، ہے نا. تو یہاں پہ آپ کو یہ چیز بھی کلیئر کر دی. سورہ بقرہ کی آیت ہے 229. پہلی اور دوسری طلاق میں وائف واپس آ سکتی ہے، اس میں بتایا گیا ہے. تو 229 بولا ہے طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر یا تو بہترین طریقے سے روکنا یا حسن سے چھوڑ دینا. اس میں بولا گیا ہے کہ اگر روکنا ہے تو بہترین طریقے سے روکو، اور چھوڑو تو حسن سے چھوڑو، احسان کر کے چھوڑو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ احسان کیا جائے، ہے نا. تو اس میں احسان کیا ہوگا کہ اس کا خرچہ دیا جائے جب تک وہ عدت میں ہے، یہ احسان ہے. تو طلاق 2 مرتبہ ہے، یا تو بہترین طریقے سے روکنا ہے یا چھوڑ دینا. اس میں کوئی بھی یہ گنجائش نہیں دی کہ بدنام کیا جائے اپنے جو شوہر ہے پہلا والا، اور جگہ جگہ اس کی مطلب جنازہ نکالا جائے. یہ سمجھ میں آ گیا؟ کنٹینیو کریں. تیسری طلاق کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ایک ہی شوہر تیسری مرتبہ طلاق دے دے تو پھر رجوع نہیں ہوتا، اور پھر ایک جو کنڈیشن بتائی وہ رہتی. 3 طلاق اگر ایک ساتھ دیتے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے، بدعت میں آتا ہے. تو طریقہ کیونکہ آج کل معلوم نہیں ہے لوگوں کو. حلالہ میں یہ ہے کہ اب یہ طلاق کا طریقہ بھی بتا دیا ہم نے، عدت بھی بتا دی، تینوں چیزوں، تینوں عورتوں کی
کنڈیشنز جو کیسز رہیں گے. اور حلالہ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ جو حلالہ اب چل رہا ہے وہ پلانڈ ہے، اور حلالہ جو پہلے ہوتا تھا وہ پلانڈ نہیں ہوتا تھا. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ یعنی جسے طلاق لی ہے اس کے بعد شوہر کا انتقال ہوا اور واپس وہ اپنے پہلے ہسبینڈ کے ساتھ پھر سے نکاح ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور لڑکا جو ہے وہ ملٹیپل نکاح کر سکتا ہے، تو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آلریڈی وہ میرڈ ہے تو اب واپس بھی لوٹ سکتی ہے وہی عورت اسی کے ساتھ، کیونکہ بچے اگر ہیں تو ان کی یعنی محرومی نہیں ہو پاتی. یعنی اگر چاہتا ہے انسان کہ وہ اس کے ساتھ کنٹینیو کرے تو بچوں کے لیے اچھا ہو جاتا ہے.